بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے ہیں۔ اس عظیم نظم کے 2 اشعار ہم پڑھ چکے تھے، آج ہم اگلے اشعار پڑھتے ہیں۔ شعر نمبر 3 ہے: اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔ اصول محبت ہے، محبت کا قاعدہ ہے، محبت کا قانون ہے۔ کیا محبت کا قانون ہے؟ پیغام جس کا پیغام محبت کا قانون ہے، جس کا پیغام محبت کا قاعدہ ہے، جس کا پیغام سراسر محبت ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محبوب عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکا ہے۔ یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اصول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قاعدہ اور قانون ہے، وہ صرف اور صرف محبت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت کا پیغامبر کہا گیا ہے۔ اس شعر میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قاعدہ اور قانون ہے وہ پیغام محبت ہے۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام تو محبت ہے، لیکن یہ محبت کن کے لیے ہے؟ اس سوال کا جواب بڑا سادہ سا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی سب سے زیادہ پیار اور محبت کرنے والی ہے۔ کائنات کے کسی مخصوص طبقے کے لیے اللہ کے نبی کا پیار وقف نہیں ہے۔ یہ نہیں تھا کہ مکہ اور مدینہ کی فضاؤں کے لیے تو اللہ کے نبی پیار دینے والے ہوں، مکہ اور مدینہ اور عرب کے جو جزیرہ نما عرب تھا وہاں تو آپ کا پیام محبت ہو، ان لوگوں کے تو آپ رحمت ہوں، لیکن دوسرے خطوں کے لیے آپ رحمت نہ ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جملہ انسانیت کے لیے، تمام تر انسانوں کے لیے پیار اور محبت کا پیام لے کر آئے ہیں۔ خواہ وہ انسان مشرق کے رہنے والے ہوں، خواہ وہ مغرب کے رہنے والے ہوں، ان کا تعلق جنوب سے ہو، خواہ وہ شمال کے باسی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیام محبت تمام تر انسانوں کے لیے یکساں ہے۔ وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک برستا ہوا بادل ہے محبت کا، جو ہر ایک کے لیے ہے۔ ہاں، یہ علیحدہ بات ہے، جب بارش برستی ہے وہ بنجر زمین پر بھی برستی ہے، وہ زرخیز زمین پر بھی برستی ہے، وہ پہاڑوں پر بھی برستی ہے، چٹیل میدانوں پر بھی برستی ہے، اور ہر جگہ اپنی استطاعت کے مطابق فائدہ لیتی ہے۔ دیکھیے، جب بارش آتی ہے وہ ہر جگہ پر برس رہی ہے، زرخیز زمین پر بھی، بنجر پر بھی۔ اب بارش تو ایک ہی ہے، لیکن بنجر زمین پر جب بارش آئی تو بنجر زمین نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ کیچڑ پھیل گیا وہاں پر اور الٹا نقصان ہوا بنجر زمین کا۔ جبکہ زرخیز جگہ پر بارش برسی تو اس کی زرخیزی میں اضافہ ہوا، وہاں پر فصل اگائی اور تر و تازگی پھیل گئی، سرسبز و شادابی بن گئی وہاں پر۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، آپ کی محبت ہر ایک کے لیے ہے۔ آپ کی محبت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی، اور جناب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی، اور ابو جہل کے لیے، ابو لہب کے لیے بھی۔ لیکن فرق کیا تھا کہ صدیق اکبر کا دل زرخیز تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کے اندر ایمان قبول کرنے کا جذبہ موجود تھا،
عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے دل کی کھیتی زرخیز تھی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کرنے والے تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نگاہ محبت ان کی طرف ڈالی ہے، یہ لوگ ایماندار بن گئے، دنیا کو محبت سکھانے والے بن گئے۔ لیکن ابو جہل اور ابو لہب کے جو دل کی کھیتی تھی، جو دل کی زمین تھی، وہ بنجر تھی، اس لیے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیام محبت ہے وہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ہے۔ البتہ ہر انسان نے اپنی استطاعت اور اپنے دل کی زرخیزی کی بنا پر ہی فائدہ اٹھایا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کا سورج ہے جو ساری دنیا کو محبت کی روشنی دے رہا ہے، لیکن جن لوگوں کو محبت کی زبان سمجھ آتی ہے اور جن کے دلوں کے اندر ایمان قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، وہ ایمان قبول کر لیا کرتے ہیں، جبکہ جو اندھے ہوں ان کے لیے سورج کا طلوع ہونا اور نہ ہونا ایک برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے محبت کا پیغام لے کر اس پر خود بھی عمل پیرا ہوئے اور دیگر لوگوں کو بھی اس کی تبلیغ کو تلقین کرتے رہے، جبکہ ابو لہب، ابو جہل اور دیگر مشرکین مکہ اور منافقین مکہ کو یہ روشنی دکھائی نہیں دی کیونکہ وہ اندھے تھے۔ ایک بات تو بالکل پکی اور کنفرم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، ان کا پیغام، ان کے پیغام کا اصول، ان کے پیغام کا قاعدہ اور قانون محبت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کے سارے انسانوں کے لیے محبت ہے، کیونکہ آپ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ ہم اگلی بات یہ کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کے لیے ہی محبت ہیں یا دیگر مخلوقات، جانوروں، پرندوں اور دیگر مخلوقات کے لیے بھی محبت ہیں یا نہیں ہیں؟ تو یقینی طور پر اس بات کو جھٹلایا جا سکتا ہی نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں کے لیے محبت کا پیغام لے کر نہیں آئے، آپ جملہ مخلوقات کے لیے محبت کا پیغام لے کر آئے ہیں، آپ جانوروں کے لیے محبت کا پیغام لے کر آئے ہیں، آپ پرندوں کے لیے محبت کا پیغام لے کر آئے ہیں، آپ کائنات کی ایک ایک چیز کے لیے محبت کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اور کتب احادیث میں بڑی شہادتیں ملتی ہیں اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوقات کے لیے محبت کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں سے گزر رہے تھے کہ ایک اونٹ جو انتہائی کمزور دکھائی دے رہا تھا، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور آپ کے کانوں میں کچھ باتیں کرنے لگا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی باتیں سن لیں، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ جب مالک کو پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تمہارا اونٹ مجھ سے تمہاری شکایتیں کر رہا تھا، تمہارا اونٹ کہہ رہا تھا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا مالک مجھ سے کام تو پورا لیتا ہے لیکن مجھے چارہ وقت پر نہیں دیتا اور کم دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مالک کی سرزنش کی اور حکم دیا کہ جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اسی طرح ایک بار آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ ایک درخت پر فاختہ نے اپنے بچے دے رکھے تھے، کسی صحابی نے فاختہ کے بچے اٹھا لیے۔ حضور نبی فاختہ نے جب دیکھا کہ میرے بچے اٹھا لیے گئے ہیں، وہ بے چین ہو کر اور بے قرار ہو کر اس نے درخت کے گرد
چکر لگانا شروع کر دیے۔ اس کی بے قراری واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کس نے اس فاختہ کو تنگ کیا ہے؟ جس صحابی نے اس بچے اٹھائے تھے اس نے کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرض کیا کہ اللہ کے نبی یہ بچے میں نے اٹھائے ہیں فاختہ کے۔ آپ نے فوراً حکم دیا کہ ان بچوں کو واپس اس کے گھونسلے میں رکھ دیا جائے۔ طلبہ و طالبات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تمام انسانوں کے لیے، خواہ ان کا تعلق کسی خطے سے ہو، ان کے لیے محبت ہے، خواہ تمام انسان، خواہ بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، لاغر و کمزور ہیں، جیسے بھی ہیں، تمام انسانوں کے لیے اللہ کے نبی رحمت ہیں، تمام پرندوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہیں، اور تمام جانوروں کے لیے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ رحمت کا پیام لے کر آئی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب پروردگار ہیں۔